BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے متوقع وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ یہاں امن و امان کی بحالی کے لیے شدت پسندوں سے مذاکرات کیے جائیں گے. نواز شریف کے اکنامک ایڈوائزر کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی بحران کے خاتمے کے لیے IMF کی فوری مدد کی ضرورت نہیں. بنگلہ دیش میں بہتر تنخواہ اور حالات کار کے لیے کپڑوں کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے 3 روزہ احتجاج کے بعد آج فیکٹریاں دوبارہ کھول دی گئی ہیں. انتخابات کے دوران ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی غیر متوقع اور حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن 11 مئی کو ہونے والے انتخابات میں سابقہ حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو جو شکست ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کے لیے بھی غیر متوقع تھی. واحد قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی حالیہ انتخابات میں اندرون سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. اس انتخابی ناکامی کی کیا وجوہات رہیں اور قومی سطح پر دوبارہ ابھرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لاہور سے BBC کی نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ. مانی پہلوان گزشتہ 45 برس سے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. جب سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا دفتر بنایا گیا، مانی پہلوان کا ڈیرا یہیں رہا. حالیہ انتخابات کے دوران پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شکست فاش نے مانی کو مایوس کر دیا ہے. جذبات یہ کہ سارے پنجاب سے سمٹا کے انہیں پرا ماریا کہ پیپل پارٹی ہے ہی نہیں. اسی پریشان ہو گئے ہیں کہ پیپل پارٹی اڈے کم کرتے خرباں روپیے اس ملک چلائے نے تے وہ برباد کرتی ہے نا. پارٹی مل ملا کے پارٹی نساتا ہے انہوں نے ساڈا نام نشان مٹاتا ہے. نتائج کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت بھی حیران اور پریشان ہے. جماعت کے عہدیداروں کے پے در پے استعفوں کے بعد پارٹی سر جوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں اس قدر شدید عوامی عطاب کا شکار ہونا پڑا. 70 کی دہائی کے دوران اسی پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن 11 مئی کو ہونے والے انتخابات میں 371 نشستوں کے اس ایوان میں پیپلز پارٹی محض 7 سیٹیں ہی حاصل کر پائی. عوامی حلقوں کی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کی بری حکمرانی اور خاص طور پر پنجاب میں بجلی کے بحران نے انہیں سیاسی طور پر ہلا کے رکھ دیا. بجلی تھا، سوئی گیس تھا، جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کی جو غریب بندہ ہے انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. بجلی مطلب وہ ہے جو نہ آنے کے باوجود لوگوں نے بل پے کیے. پیپل پارٹی کو چاہیے تھا نا بھائی ایک مثلا مہنگائی یا لیٹ گئی ہے یہ سارا مثلا پراپر سیٹ کرتے، لیکن انہوں نے 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. پیپل پارٹی نے کیتا ہی کھ نہیں. مزدور آدمی پیچھے گیا 200-400 روپیہ لینا کو 1000-2000 تک خرچہ پہ جاتا. بلاول بھٹو زرداری کو بظاہر پارٹی کی قیادت سونپی گئی، لیکن عملاً نہ تو وہ انتخابی مہم چلا سکے اور نہ ہی پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کا کوئی کردار رہا. سیاسی مبصرین کے مطابق قیادت کا یہ بحران بھی پیپلز پارٹی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا. لیڈر میں اور ورکر میں ایک ریلیشن شپ کا ہونا وہ اس کا ٹوٹل فقدان ہے، کیونکہ ایک لیڈر ان کا زرداری ہیں، دوسرے لیڈر ان کے بلاول ہیں، لیکن ان کا عام ممبر سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی سلسلہ نہیں. پیپلز پارٹی نے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے جماعت کے اندر تنظیم نو کا اندیا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے باوجود الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کرتے ہوئے سر خم کرتے ہوئے ہم ایک نئے عزم اور نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے، جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. تجزیہ نگاروں کے مطابق پیپلز پارٹی کی شکست میں دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ آئندہ عوام کے لیے نظریوں، وعدوں یا شخصیات سے زیادہ کارکردگی اہم ہوگی. شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور. انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بری طرح متاثر ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے ہم نے بات کی پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن سے، جن کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کی ہار کی بنیادی وجوہات کیا تھیں. بہت سے عوامل ہیں جو کہ گورننس سے متعلق ہیں، پارٹی سے متعلق ہیں، تنظیم سے متعلق ہیں.
کچھ ایسے عوامل ہیں جن پہ زیادہ آسانی سے ڈسکشن کی جا سکتی ہے میرے جیسے شخص کے لیے، کیونکہ بہت سارے معاملات تو ایسے ہیں جو کہ ہم جماعت کے اندر ڈسکس کرنا مناسب سمجھتا ہوں میں اور سمجھوں گا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ پریشرز گورنمنٹ پہ بھی بہت زیادہ تھے. وی ہیڈ سم ہاسٹائل ایلیمنٹس اور جو کہ ڈسکریمنیٹ بھی کر رہے تھے. تو یہ باتیں ساری سیاسی جماعت کے اندر کرنے والی ہیں، اور میرے خیال ہے پبلک فورم میں تو نہیں لانے کو تیار ابھی، کم از کم جب تک پارٹی کے اندر ڈیبیٹ نہ ہو. جی، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ایک شناخت رہی ہے کہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے، کسانوں اور مزدوروں کی پارٹی ہے، وہ جو اس کا ایک نیش، اس کی ایک جگہ تھی، وہ کھوتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ پا لیں گے. آل از ناٹ لاسٹ. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اور ایک اس قسم کے سیٹ بیکس جماعتوں کو ہوتے ہیں. ایز لانگ ایز وی ڈیسائڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور جب تک اگر ہم اپنے گھر کو درست سمت میں اور درست طور پہ استوار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے لیے ایک اندرونی داخلی بحث اور ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، تجزیے کے لیے تیار ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ سب کچھ بگڑ گیا، لٹ گیا. بہت کچھ ممکن ہے. جی، بہت کچھ ممکن ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی نظر آتا ہے قیادت کا. پیپلز پارٹی کی اس وقت جو قیادت ہے اس میں بھی کچھ مسئلہ نظر آتا ہے. اگر ایک ناتجربہ کار اور کسی حد تک خوف زدہ قیادت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو کیا وہ اپنا یہ کھویا ہوا مقام حاصل کر پائے گی؟ جی، کر پائے گی انشاءاللہ. آپ ہمیں ذرا وقت دیں، اس کو ڈیبیٹ کرنے دیں، ان سب معاملات کو جو کہ باہر تجزیے ہو رہے ہیں، ان کو اندرونی داخلی اعتبار سے پارٹی کے اندر ان کو جب ہم ڈیبیٹ کریں گے، بہت سارے آپ کے ذہن میں نہیں ہیں شاید آئیں گے، بہت سارے دیگر عوامل ہیں جو ہماری نگاہ میں ہیں، نظر میں ہیں، جو لوگ ہم پارٹی کے کارکن اور پارٹی کے عہدیدار اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں جب یہ ڈیبیٹ ہو جائے گی، جب یہ تجزیہ پارٹی کا داخلی انداز طور پہ ہو جائے گا، تو ایک بہتر پاکستان پیپلز پارٹی نکلے گی اس سارے تجربے اور اس تجزیے سے. پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. پیپلز پارٹی اب دوبارہ اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ امبر؟ عالیہ، سید علی اصغر بخاری راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ پی 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 کی ہار کی وجہ اس کی خراب کارکردگی، قیادت کا فقدان اور خراب خارجہ پالیسی ہے. پی 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 کو پھر سے مقبولیت کے لیے ایک دیانتدار اور مقبول لیڈر کی ضرورت ہے. جبکہ کراچی سے ندیم بیگ لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ناکامی کی بڑی وجہ جالوں کو ناراض کرنا اور من مانے فیصلے کرانا ہے. اس کے علاوہ سینئر کارکنوں کی فراموشی اور غیر معروف افراد کو پارٹی میں جگہ دی گئی ہے. اور ضلع چکوال سے ممتاز حیدر لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر 5 سالوں میں عوام سے سب کچھ چھین لیا. مہنگائی، دہشت گردی، بے روزگاری کی چکی میں پستی عوام مزید 5 سال پیپلز پارٹی کے اس نعرے کو ماننے کو تیار نہیں تھے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا ہمارا ہفتہ وار سلسلہ تو پھر چلیں. آج سیر کیجیے گا ڈیرہ اسماعیل خان کی.